موت اس کی ہوتی ہے۔ ایک دن طلحہ ابن عبید اللہ خواب میں دیکھتے ہیں کہ میں اور وہ دو آدمی جنت کے دروازے پہ کھڑے ہیں۔ اتنے میں داروغہ یا سپاہی جنت کا آتا اور جو آدمی بعد میں فوت ہوتا ہے، فطری موت مرتا ہے، اس سے کہتا ہے آپ اندر چلے جائیے، آپ اندر چلیے، آپ کا بلاوا آیا ہے۔ جس کی موت فطری موت ہوئی ہے اس کو پہلے درجہ جو ہے داخلہ نصیب ہو رہا ہے، اور اس کے بعد جو دوسرا آدمی ہے جو پہلے فوت ہوا تھا، بہت محنتی تھا، بڑے نیکیاں کیا کرتا تھا، شہادت کی بھی موت نصیب ہوئی تھی، اس کو دوبارہ آتا ہے، پھر کہتا اب آپ چلیے، اب آپ کا بلاوا آیا ہے۔ اس کے بعد تیسری مرتبہ آتا ہے اور طلحہ ابن عبید اللہ سے کہتے ہیں کہ ابھی آپ واپس چلے جائیے، ابھی آپ کا وقت نہیں آیا، کیونکہ وہ خواب میں تھے، موت نہیں واقع ہوئی۔ میرے بھائیوں اور دوستو، یہ خواب اور واقعہ طلحہ ابن عبید اللہ نے جب صبح میں بیان کیا تو صحابہ کرام کو حیرت ہوئی۔ حیرت کیوں نہ ہوتی کہ وہ ایک آدمی جو شہید کی موت مرا ہے، وہ آدمی جو بڑی نیکیاں کیا کرتا تھا، جس کو لوگ دیکھ کر رشک کیا کرتے تھے، وہ آدمی بعد میں جنت میں جا رہا ہے، اور وہ آدمی جو فطری موت مرا ہے، جو 1 سال کے بعد فوت ہوا ہے، وہ آدمی پہلے جا رہا ہے۔ اس پر لوگوں کو بڑی حیرت ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک معاملہ پہنچا۔ اللہ کے نبی نے کہا تمہیں حیرت کس بات پر ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حیرت کیوں نہ ہو؟ جو آدمی پہلے فوت ہو رہا ہے وہ بڑی نیکیاں کرنے والا تھا، اور جو اپنی فطری موت مر رہا ہے وہ آدمی اس سے کم نیکی کرنے والا تھا۔ اللہ کے نبی نے کہا الیس قد مکث ھذا بعدہ سنۃ، کیا یہ آدمی جو بعد میں فوت ہوا 1 سال کے بعد، کیا اس کے 1 سال بعد وہ زندہ نہیں رہا؟ فَأَدْرَكَ رَمَضَانَ فَصَامَهُ، سن لو رمضان مبارک کی ناقدری کرنے والوں، اس رمضان مبارک کو پا کر کے اس کے روزوں کو کھانے والوں، روزے کی نعمت کو، اللہ رب العالمین کی اس نعمت پر ناشکری کرنے والوں، ہوٹلوں میں جا کر کے روزوں کو توڑنے والوں، علن اعلان جا کر کے لوگوں کے سامنے کھانے پینے والوں، وہ صحابی اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جو بعد میں فوت